مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات سے اتنا دور ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو، اپنی شریعت کو سمجھنے کے لیے بے بس، مجبور ہے، لاچار ہے۔ حدیث کو ہم سمجھتے نہیں، حدیث کو پڑھتے نہیں کہ حدیث ہم سے کیا کہتی ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ہم اس سے دور ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہم پر آ رہے ہیں اور حالات سے ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے لوگو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، کامیاب تو تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ پہلے مومن تو ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کلمہ کو تم نے پڑھا، اس کلمہ کا مقصد تو سمجھ لو۔ اگر یہ تم جس دن سمجھ جاؤ گے پھر اللہ ہمیں ہی کامیاب کرے گا، ہمیں ہی اللہ سربلندی عطا کرے گا۔ لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم سے ہماری محبت نہیں، احادیث سے ہماری محبت نہیں، اسلامی شریعت سے ہمیں محبت نہیں۔ ہمیں محبت ہے تو دنیا کے اندر دنیا کمانے کی، اور اگر جو لوگ فری ہیں تو پھر وہ اس کو اکسا دو، اس کو اکسا دو، اس کی غیبت کر دو، اس کی غیبت کر دو، اس کو اس سے لڑا دو، یہ مسلمان کر رہا ہے، جبکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں ضرورت تھی کہ اسلامی شریعت کو ہم پورے طور پر پکڑیں، تاکہ مرتے دم تک اگر کوئی بھی مظالم ہم کو چاروں طرف سے گھیر لے تو ہمارا یقین، ہمارا دل یہ کہے نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اس حالات کو بہتر کرے گا۔ ہم حالات کے چکر میں نہیں پھنسیں گے، حالات سے ہم کبھی نہیں گھبرائیں گے، حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ایمان سے دور نہیں ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اسلامی شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ فائدہ ہوتا۔ تو اگر اسلامی شریعت سے دور رہیں گے ہم تو یہ جو حالات ہیں اس وقت کے، جو ہو رہا ہے ابھی، اس سے بدتر، میں یہ بات کو کئی بار آپ کے سامنے ریپیٹ کیا ہوں کہ اس سے بدتر حالات ہوں گے اگر ہم نہیں بدلے، اگر ہم نہیں سدھرے، اگر ہم اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لائے تو اس سے بدتر حالات ہوں گے۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی ہمارے لیے مددگار ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہماری مدد کو کرے گا، اللہ ہمارے لیے ہے۔ یہ کیجئے، اگر یہ بھی نہ کریں گے تو حالات بدتر سے بدتر ہوں گے، اور ہمارے گھروں پر بھی بلڈوزر چلے گا، یہ سن لیجئے۔ اگر حالات اسی طریقے سے آپ چلتے رہیں، ہم چلتے رہیں، ہم دین اسلام کو نہیں مانیں گے تو جو حالات آج میرا روڈ کے ہیں، جو حالات اتر پردیش کے ہیں کہ اگر مسلمان کوئی کچھ بولے تو اس کے گھروں پر بلڈوزر چلا دو، اس کی سمپتی کو ختم کر دو، یہ سمپتی میں ہمارا کیا دوست ہے؟ کیا ہم ہندوستان کے نہیں ہیں؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے نہ جانے کتنے علماء کرام نے اپنی سروں کی قربانیاں دی ہے، اپنے گردنوں کو بلی چڑھایا ہے، اپنے خون کو اس ملک ہندوستان کے لیے بہایا ہے۔ لیکن جو لانچھن بابر کے اوپر لگایا لوگوں نے کہ بابر نے رام مندر توڑ کر بابری مسجد کو بنایا، تو یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تو اس وقت ہمیں یہ خوشی ہوئی، چلو بابر کے نام پر جو لانچھن لگایا گیا تھا وہ تو سپریم کورٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں، بابر نے مسجد نہیں بنایا تھا، میر باقی نے بنایا تھا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ بابر نے تعمیر نہیں کروایا تھا، میر باقی نے تعمیر کروایا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے اور یہ کوئی رام مندر کی جگہ پر نہیں ہے، لیکن آستھاؤں کو دیکھتے ہوئے وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ تو ہمارا یقین سنویدھان کے اوپر بھی ہے کہ ہم سیکولرزم ملک میں رہتے ہیں، ہم سنویدھان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے بھی مان لیا کہ چلو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہم اس پر لبیک کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول جائیں، ہم اپنی داستانوں کو بھول جائیں، ہم اپنے جو پچھلے جو پروج جو تھے ان کی قربانیوں کو بھول جائے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اور جس دن ہم اپنے پروجوں کے قربانی کو ہم بھول جائیں گے، ہم اپنی داستانوں کو بھلا دیں گے، اپنی ہسٹوری کو بھلا دیں گے، خدا کی قسم اس دن ہم اس ہندوستان سے یا کہیں بھی رہیں وہاں سے ہم مٹا دیے جائیں گے۔ اس طرح کی ہزاروں مثال ملتی ہے۔ اسپین کے اندر دیکھیے، جہاں مسلمانوں کی حکمرانی
800 سال سے زیادہ رہی، لیکن وہاں کے لوگوں نے علماء کی قربانیوں کو بھلا دیا، اپنی پروجوں کی قربانیوں کو بھلا دیا، اسلامی شریعت سے منہ موڑ لیا۔ تو پھر وہی اسپین کو دیکھیے کہ آج وہاں ایک اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند نہیں ہوتی۔ بخارا کے اندر ایسی ایسی مسجدیں تھیں جہاں پر بخاری کی تعلیم ہوتی تھی، جہاں پر مسلم ترمذی کی کتاب تعلیم ہوتی تھی، احادیث کی تعلیم ہوتی تھی، اور صدائیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ جب وہاں کے لوگوں نے اپنے پروجوں کی قربانیوں کو بھلا دیا اور اسلامی شریعت سے منہ موڑ لیا، تو وہ بخارا کے اندر نہ جانے ایسی ایسی مسجدوں کو شراب کے اڈوں میں تبدیل کر دیا گیا، نشے کا اڈا بنا دیا گیا۔ اس لیے حضرات گرامی، اپنی پروجوں کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیے، اپنی پچھلی جو ہسٹوری تھی اس کو بھی یاد رکھیے۔ تاریخ کو کبھی بھولنے کی کوشش نہ کیجیے، تاریخ کو جس دن بھولیے گا اس دن ہم کو بھی بھلا دیا جائے گا، ہم بھی اس ملک سے بھلا دیے جائیں گے۔